اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈاکٹر قمر شیما صاحب نے بھی جوائن کیا. تو سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. یہ جو اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے 5 نکات انہوں نے شیئر کیے. اس کے بعد چیدہ نکات پر بھی بات چیت کی گئی ہے، ان پر بھی آپ کا تجزیہ لیں گے. اوور آل اس پریس کانفرنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، دیکھا بڑے کمپریہنسو تھے اور ان کا بیسیکلی فوکس خیبر پختونخوا پہ تھا. اور جس طریقے سے سرج آف ٹیررزم انہوں نے بات کی، اور 70% جو پاکستان میں دیکھیں تو 70% زیادہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز حملے ہوئے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے. اور اس کے انہوں نے بیسیکلی تمام جو وجوہات تھے، اور اسپیشلی جب انہوں نے بات کی ہے نان امپلیمنٹیشن آف نیشنل ایکشن پلان کی بات کی ہے، پولیٹیسائزیشن ہے، ایک جو لنک بنا ہے درمیان میں وہ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے اور دوسرے جس کی وجہ سے یہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا میں شہادتیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، جس میں پولیس والے بھی شامل ہیں، اس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں، اور عام سویلینز بھی یہاں پہ شامل ہیں. اور جس کے دیکھیں کہ اور جس طریقے سے نان امپلیمنٹیشن آف جب یہ لوگ آئے ہیں، چاہے کہ ساؤتھ میں ڈسٹرکٹس میں ہیں یا اسٹ وائل فاٹا میں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو سے بات چیت کا ایک کنسپٹ لے کے ہم آگے بڑھے ہیں کہ دہشت گردوں سے ہم نے بات چیت کرنا ہے، اسٹیٹس کو کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس پہ ان کا بڑا ایک واضح موقف تھا. اور دیکھیں یاد رہے کہ اس پہ چیف آف آرمی اسٹاف آلریڈی ایک بڑا افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی وہ دے چکے تھے. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ بھائی اسٹیٹس کو کی کوئی بات نہیں ہوگی، there will be no apologies, there will be no ignoring the things کہ آج چلیں چھوڑ دیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. So we have to act as a hard state کہ انہوں نے اس وقت بات کی تھی، اور اکارڈنگلی ہم جا رہے ہیں. دیکھیں کہ کسی چیز پہ کوئی نہیں ہے. جب آپ کے لوگ آ کے سرحد پاس سے کراس بارڈر آ کے مار رہے ہیں اور جاتے ہیں، اور اس کا بیسیکلی سورس ہے جو ایپک سینٹر دیٹ از افغانستان، تو میرے خیال میں اس میں کوئی کمپرومائز ان لوگوں سے کون کیسے بات کر سکتا ہے. جب ایک پیچھے بات چیت چلی کہ جی ہم ایک جرگہ لے کے جائیں گے، تو جرگہ تو ہم ایک ڈیفینسو بات کر رہے ہیں. سو دیکھیں دی لینگویج وچ دے انڈرسٹینڈ وہ میرے خیال میں پاکستان کر رہا ہے، اور ایک واضح میسج ہم آلریڈی ان کو دے رہے ہیں. اور فیوچر میں بھی یہی ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کی بات ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھیں چیف فیلڈ مارشل نے پہلے بھی کہا تھا ایک پاکستانی کی جو زندگی ہے وہ مجھے افغانستان سے تعلقات سے زیادہ قیمتی ہے. تو میرے خیال میں دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے اکارڈنگلی اسی کے مطابق ہم جا رہے ہیں. اچھا مسعود خان صاحب، اس کے اوپر بھی بات چیت کی ہے کہ افغانستان پناہ گاہوں کی بات ہوئی. پھر موجودہ افغان حکومت کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ یا کارروائی ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بھی انفارچونیٹلی جس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں کہ ہم تو اس بات کا رونا رو رہے تھے جب اشرف غنی کی حکومت تھی، کرزئی کی حکومت تھی، تو افغانستان کے اندر 66 دہشت گردوں کے کیمپ انڈیا نے نے بنائے تھے، اور وہیں پہ براس بھی بنی، وہیں پہ کنسورشیم آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنے. جب یہ طالبان واپس آئے اور تو ہماری توقعات تھے کہ ان کے آنے کے بعد حالات میں بدلاؤ آئے گا، ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، لیکن ہم غلطی پہ تھے. اور لیکن اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ 2020 میں دیور 49 ٹوٹل اٹیکس اکراس پاکستان. ان کے آنے کے بعد جو تیزی آئی، 8,000 جو دہشت گرد بگرام کے جیلوں میں بند تھے ان کو انہوں نے سارے ریلیز کر دیے تھے. اور ہے آج دیکھیں کہ یہ فتنہ الخوارج وہ کہتے ہیں یہ ہمارے جو ایک ہمارے الائنس میں ہے، ایلیجینس میں ہے، اور یہ ہمارا حصہ ہے، ہسٹورک ہمارے لنگوسٹک بھی ہے، ٹریڈیشنل لنک بھی ہے، آئیڈیالوجیکل برادرز بھی ہیں. تو دیئر فور وہ کہتے ہیں ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لے نہیں سکتے ہیں. تو ان صورتحال میں دیکھیں ڈسپائٹ ڈیفیکٹ پاکستان irrefutable ایویڈنس ان کو دے چکا ہے، انٹیلیجنس شیئر کر چکا ہے. ایمبیسڈر صادق بھی دے چکے تھے، پہلے ایمبیسڈر آصف درانی تھے وہ بھی دے رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی دیتے رہی ہیں. اور 100% ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ یہ فتنہ الخارج اور ان کے جو سو کال جو کمانڈرز ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں، کابل میں ہے، لیبرٹی ہے مومنٹ میں ہے. اور دیکھیں ان کی پریزنس جو ہے آل الانگ جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے، ان کی پریزنس نورستان میں ہے، ان کی پریزنس کنر میں ہے، ان کی پریزنس ننگہار میں ہے، ان کی پریزنس خوست میں ہے، ان کی پریزنس صحیح. پکتیا میں ہے، ان کی پریزنس پکتیکا میں ہے. سو ایوری ویئر دے آر پریزنٹ. تو ثبوت ہم دے چکے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی کہ افغان گورنمنٹ ہیز شون کی یا ان کی اتنی ایبیلٹی نہیں ہے. وہ بالکل بیسکلی یہ ہے وہ چاہتے نہیں ان کے ساتھ کوئی ایکشن کرنے ٹھیک ہو کے گیا. لیے. مسعود خان صاحب، میرا آپ کا خیال بھی